بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد۔ میرے ساتھ سینئر صحافی انور اقبال واشنگٹن سے، اور سینئر صحافی فوزیہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے۔ اور آج ہم ساری گفتگو جو ہے وہ ہماری جو کل پی ڈی ایم نے جو جلسہ کیا ہے اس حوالے سے ہوگی، کہ اس کے ایک تو کانٹینٹ جو ہے اس کے اوپر، پھر اس جلسے کا جو امپیکٹ فوری طور پر آیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ 18 تاریخ کو کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے اور ایک عرصے سے حکومت ہے، اور دیکھیں گے کہ گجرانوالہ کا جو جلسہ جو کل ہو چکا اور جو 18 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا اس کے وہ ان کا کمپیریزن کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور فورس ہی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کا جلسہ کیسا ہوگا، پھر آگے کی صورتحال کیا نظر آتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا ہے وہ بڑا ایک بھرپور شو آف پاور تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں 11 سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، چھوٹی بڑی ساری، لیکن ظاہر ہے کہ بڑی پارٹی سو 2 ہی ہیں جنہوں نے جو اپوزیشن میں اس وقت ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور جہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا گجرانوالہ، اس کو بتانے والے بتاتے ہیں کہ کم از کم کچھ 6-7 شہر جو ہیں وہ اس کو لگتے ہیں جہاں سے ایزی ایکسیس ہے گجرانوالہ پہنچنے کی، اور پھر گجرانوالہ کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، اور چونکہ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا کوئی جلسہ گجرانوالہ میں ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے وہاں کی جو عوام ہے، جو لوکل مقامی لوگ ہیں، ان کا انٹرسٹ بھی اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ جتنا ہوا کریٹ کیا تھا حکومت نے، اپوزیشن نے نہیں، حکومت نے جتنا ہوا کریٹ کیا تھا اس جلسے کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ چاروں طرف لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ کون سی منہ شگافیاں ہونے والی ہیں اس جلسے کے اندر، اور اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو لوگ اس کو کیوریوسٹی کے لیے بھی وہاں پر بہت سارے پہنچے۔ تو یہ کوئی صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے گفتگو کا آغاز فوزیہ شاہ صاحبہ سے کرنا چاہیے، جو ہماری سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انور اقبال صاحب کے پاس جائیں گے، اور تھوڑی دیر میں ہمیں ہمارے سینئر صحافی سیار شمسی جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ فوزیہ شاہ صاحبہ، جلسے کے پہلے تو کانٹینٹ کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ پہلے جو اوور آل اس کی جو صورتحال ہے کہ جلسہ اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا، پہلے اس کو کہ کیا حکومت یہ توقع کر رہی تھی کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیا اپوزیشن خود یہ توقع کر رہی تھی کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت میں بھی خوف تھا بڑی تعداد میں اکٹھے ہونے کا لوگوں کا، اور اپوزیشن بھی بہت زیادہ مطمئن تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہیں، جو باتیں ہوتی رہیں، اس سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ ایک اچھا بڑا جو ہے وہ شو آف پاور ہوگا، یہ کوئی ایسی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جیسے میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ لاہور گجرانوالہ یہ وہ شہر ہے کہ پورے ملک سے وہاں پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے، اور پنجاب کا آپ کو معلوم ہے کہ آلموسٹ دل ہے، جہاں سے چاروں طرف سے بہت بڑے شہر ہیں جہاں سے لوگوں کا آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی، اور اپوزیشن بہت زیادہ مطمئن تھی۔ دوسری جانب میرا خیال ہے کہ حکومت پہلے سے ہی بہت خوفزدہ تھی، اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، اور یہ جو بار بار انہوں نے عوام کو بھی ایک تھوڑا سا اکسایا کہ نہیں ہوگا، عوام نہیں نکلیں گے، عوام کو، تو عوام کو چونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہے، خاص طور پہ مہنگائی کی صورتحال، بے روزگاری کی صورتحال، مطلب تمام جو آپ کو پتا ہے کہ عوام اس وقت جن مسائل سے دوچار ہیں، وہ چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے، تو اس پہ حکومت کا یہ جو اکسائے جانا تھا عوام کو، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت بہت زیادہ پریشان تھی اس جلسے سے۔ اور جیسے میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو جلسہ کل کا ہوا ہے، اگر میں اسے یہ کہوں کہ یہ عوام کے پریشر پہ اور عوام کا جلسہ تھا تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ عوام کی جو ایک پشت پناہی تھی یا شور تھا، یا اس کی جانب سے جو بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کیوں خاموش بیٹھی ہے،
اس پہ اپوزیشن کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. خیر یہ تو ایک جلسے کی میں سمجھتی ہوں کہ کامیاب ترین جلسوں میں سے جلسہ تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی جانب دوسری جانب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں ہوا کیا. وہاں ایک تو یہ ہے کہ جلسہ بہت چارج تھا. ہم تعداد کی نسبت جو عوام کی وہاں شرکت ہوتی ہے اور اس میں جو بہت زیادہ چارج ہوتے ہیں اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مثلا ایک بہت طویل عرصے بعد جو دکھائی دیا پنجاب میں, میں ذاتی طور پہ دیکھ رہی ہوں, میرے خیال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد شاید پہلی دفعہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد اور اپنی جو ان کی پہچان ہے اپنے فلیگ کے ساتھ وہاں شریک ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ جوش میں بھی تھے. دیکھیے پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بالکل تسلیم کرنا چاہیے کہ وہاں مسلم لیگ نواز کی بہت بڑی اکثریت ہے. نواز کا پنجاب میں مسلم لیگ نواز ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے. گجرانوالہ سے بھی ان کی نشستیں رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے ان علاقوں میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکی پچھلے 2 الیکشنز میں اگر دیکھا جائے. اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ بہت پرجوش اور ایکٹیولی اس میں شریک ہوا. دوسری جانب میرے خیال میں آپ یقیناً اس جانب بات کر رہے ہیں, جب کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو اکابرین کی تقاریر آ جاتی ہیں, ان کا کیا مطمع نظر تھا, وہ کیا کہنا چاہتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ جو صبح سے آج حکومت میں بے چینی پائی جاتی ہے, اور صبح سے چاہے وہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, چاہے وہ شبلی بولتے ہیں, چاہے وہ ایون پرائم منسٹر نے جس طرح آج, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سی چیزیں کچھ منصب کے لیے زیب نہیں دیتی, لیکن آج پرائم منسٹر نے تھوڑا سا تذلیل آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپوزیشن کے بارے میں, اور خاص طور پہ خاتون رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ ہے مریم نواز, ان کے حوالے سے کچھ بہتر زبان کا استعمال نہیں کیا. تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے کتنے پریشان ہیں, اور کتنی ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جس استحکام کی بات کر رہے تھے, ہر ایک نے اپنی کرسی کا بہت زیادہ دعویٰ کیا نا, تو وہ کرسی جس طرح وہ آج مجھے مکمل طور پہ ان کے لہجے سے, شیخ رشید کے لہجے سے, شبلی کے اور پرائم منسٹر کے لہجے سے مجھے وہ کرسی مکمل طور پہ ہلتی ہوئی دکھائی دی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آگے جو ہے یہ تسلسل برقرار کس طرح رکھتے ہیں باقی جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں وہ کیا کر پائیں گے, کیا وہ عوام کی جو اس وقت خواہشات ہیں یا عوام کے جو اس وقت تقاضے ہیں اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں, حکومت عوام کو سہولیات دینے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے یا سہولیات کیا فراہم کرتی ہے, اس پہ میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہی. لیکن یہ ہے کہ باہر اس میں انہوں نے اس کو ایک دفعہ جھٹکا بہت زبردست دے دیا ہے. صحیح. انور اقبال صاحب, جب ہم کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, انور اقبال صاحب ذرا مائک آن کیجئے گا اپنا, انمیوٹ کیجئے. انور اقبال صاحب, اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے انور اقبال صاحب؟ جی آ رہی ہے. اچھا, میں آپ سے اسپیسیفکلی جاننا چاہتا ہوں کہ کل میرا خیال ہے کہ میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب جنیجو وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کی ہم وہ جا کے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کور کیا کرتے تھے, اور اس وہاں سے لے کے آج تک میری یادداشت میں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی وزیر اعظم نے براہ راست نام لے کر کسی جنرل کے اوپر یا ان کی جو پوری اوورآل جو سچویشن ہے یا ان کی جو انٹرفیرنس ہے اس کے اوپر کوئی بات کی ہو. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ مجھ سے ظاہر ہے کہ سینئر ہیں, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے کبھی کسی معتوب, معزول یا اس طرح نکالے جانے والے وزیر اعظم نے کبھی جرنیلوں کے خلاف اس طرح سے کبھی کوئی بات کی ہو؟ ایک بات. اور دوسرا اسی سے جو اٹیچڈ سپلیمنٹری کوسچن ہے, وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کے بعد کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ انور اقبال صاحب. جناب یہ بات آپ نے جو آپ کا سوال جو ہے سب سے اہم سوال یہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج تک کسی نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی نام لے کے, جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے, اور عرصے سے میں بھی
کور کرتا رہا ہوں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پاکستان میں، اور سارے جلسے جلوس میں شریک ہوا ہوں. بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف جو یعنی پھانسی سے پہلے جب اس کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد، اور وہاں سے لے کے آج تک بیشتر جلسوں میں شریک رہا ہوں. تو یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی تقریر نہیں کی. نام لے کے لوگ اشارے کنائے میں بات کرتے تھے. خلائی مخلوق بھی کہا گیا، محکمہ زراعت بھی کہا گیا، اور بڑے بہت اور سے ایک لفظ جو استعمال سب سے کیے پاپولر گئے. تھا اسٹیبلشمنٹ اور غیر پارلیمانی طاقتیں، اور یہ وہ سارا کچھ کہا گیا. لیکن اس طرح نام لے کے آرمی، سرونگ آرمی چیف کا اور سرونگ ISI چیف کا، اور باضابطہ یہ صرف یہی نہیں کہ اپنی شکایت کی، بلکہ ان کو کہا کہ بجلی کی مہنگائی سے لے کر عدالتوں پہ جو دباؤ ہے، ان سب چیزوں کے ذمہ دار آپ ہیں. تو اب اس وقت جب میں ان کی تقریر سن رہا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا، اور ابھی اس کا جواب نہیں ملا، کہ جو سب سے بڑا کارڈ تھا میاں صاحب کے پاس، وہ انہوں نے استعمال کر لیا. اب تو اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو اب اس میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں گے، اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. کیا انہوں نے حالات کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ افواج پاکستان اب اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ ان کو براہ راست چیلنج کیا جا سکتا ہے اور انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان عوام میں اتنی غیر مقبول ہو گئی ہیں کہ ان کو اس طرح براہ راست چیلنج کیا جائے اور عوام ان کے ساتھ، یعنی میاں صاحب کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوں گی، اور افواج پاکستان کو اس بات پہ مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ سیاسی مداخلت ہمیشہ کے لیے بند کر دے. اور اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہوئی، اور تیسری صورتحال ہوئی کہ اگر افواج پاکستان نے فوری طور پہ نہ صحیح آہستہ آہستہ اگر کسی میاں صاحب کے خلاف منفی رد عمل کا مظاہرہ کیا، تو کیا میاں صاحب اس کو نپٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی اتحاد بنا ہے وہ اس طرح ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے افواج پاکستان کے خلاف جدوجہد میں، کیونکہ اب یہ براہ راست افواج پاکستان کے خلاف جدوجہد ہوگی، اس میں یہ شریک رہے گا. ایک امکان کیا یہ بھی تجزیہ کیا ہے میاں صاحب نے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر کچھ جنرل ہیں جنہوں نے اشور کیا ہو میاں صاحب کو کہ بھئی آپ ٹکرا جائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ جو ہے یہ دو جنرل ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی فوج بطور ادارے کے بہت مضبوط ہے، اور اب بھی وہ ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے. اور آپ کو اس کے ریپرکشن دیکھیں، آپ نے پتہ نہیں کل آپ نے انڈین میڈیا کو ملاحظہ کیا تھا کل؟ نہیں. اچھا، آپ دیکھیں ذرا وہاں ہیڈ لائنیں دیکھیں، ابھی اخباروں میں تو ابھی لگی ہیں اور ٹی وی پہ تو مسلسل ہو رہا تھا کہ پاکستان کی لباب یہ تھا کہ پاکستان کی ظالم اور جابر فوج کے خلاف آخر عوام اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ دن دور نہیں کہ پاکستانی جو ہے اپنے فوج سے ملک کو آزاد کرا لیں گے اور فوج کا خاتمہ ہو جائے گا. اور زیادہ زور تھا فوج کے ظالم و جابر ہونے پہ. اور دوسری بات یہ کی گئی تھی بعض خبروں میں کہ جی میاں صاحب کو پورا یقین ہے کہ فوج کے اندر سے بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو اب یہ ساری باتیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ فوج اتنی کمزور ہو گئی، میں نہیں سمجھتا کہ فوج ریٹیلیٹ نہیں کر سکتی، لیکن کیا فوج ریٹیلیٹ کرے گی؟ کیا فوج پنجاب میں وہی صورتحال کر سکتی ہے جو کہ دوسرے صوبوں میں ہوئی ہے، جس طرح کے ایکشن ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. ایک تو بڑی وجہ یہ کہ فوج کی اکثریت پنجاب سے آتی، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اب ایک بہت ہی ترقی یافتہ صوبہ ہے جہاں سڑکیں ہیں، ایزی ایکسیس ہے ہر جگہ، جہاں میڈیا کو ایزی ایکسیس ہے، اور پھر سیل فون کی موجودگی میں پنجاب کے اربن علاقوں میں فوجی کارروائی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کارروائی اسی وقت انٹرنیٹ پہ آ جائے. تو فوج
کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ میاں صاحب کے اس بیان کے بعد صورتحال یعنی یہ اسٹیٹس کو ہے وہ قائم نہیں رہے گا، اسٹیٹس کو ٹوٹے گا. آگے بات دو ہو سکتی، یا تو یہ ہوگی کہ وہ ہو جائے، بلکہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین امکانات مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہو اور افواج پاکستان کی مداخلت سیاست میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. دوسری صورت یہ ہے کہ فوج اور عمران خان مل کے، اگر متحد ہیں دونوں ایک صفحے پہ ہیں، مل کے صدارتی نظام میں حکومت لانے کی کوشش کریں. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فوج سب کی چھٹی کر کے مارشل لاء لگا دے. اب ان تینوں میں سے کون سی صورتحال ہوگی یہ وقت ہی برداشت بتائے گا. تھینک یو انور اقبال صاحب. چلتے ہیں سیار شمسی صاحب کی طرف. سیار شمسی صاحب، ابھی آپ نے انور اقبال صاحب کی گفتگو سنی اور کچھ گفتگو میرا خیال آپ نے فضل شاہد صاحبہ کی بھی سنی. میں ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ افواج جب ہم انور اقبال صاحب کہتے ہیں تو ہم پورا ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو لیتے ہیں، لیکن حالانکہ اگر جب اس کے اوپر بات کی جاتی ہے یا کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جو بھی مختلف نام جو ہیں، ظاہر اتنا کھلے عام تو کبھی بھی کسی نے کسی جنرل کے اوپر الزام نہیں لگایا تھا، لیکن وہ افواج ایز اے انسٹیٹیوشن تو ایک بالکل بہت مستحکم ہے، اور اس کو تو دنیا پوری مانتی ہے کہ افواج پاکستان جو ہے، آئی ایس آئی جو ہے، اور ان کے جو ادارے ہیں دوسرے، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. لیکن جو سیاسی مداخلت ہے وہ افواج ایز اے انسٹیٹیوشن تو نہیں کر رہی ہوتی، وہ تو کسی نہ کسی ایک فرد واحد کا ڈیسیژن ہوتا ہے. جیسے کہ نواز شریف صاحب نے الزام لگایا دو جنرلوں کے اوپر کہ انہوں نے اس طرح سے مداخلت کی. میں سیار شمسی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ادارے کے اندر ایک دو لوگوں کی جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، اس کو تو ہم انسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ یا اس کی طرف سے انٹرفیئرنس تو قرار نہیں دے سکتے. تو ایسی صورت میں اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے نواز شریف کی گفتگو جو اس نے کی ہے، تو آپ پاکستانی سیاست کا اور سیاستدانوں کو جو ہماری تحریک کے اندر شامل ہیں، یہ جو اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے اس کے اندر جو شامل ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی شکریہ منیر صاحب اور انور اقبال صاحب اور میڈم فوزیہ کو بہت زیادہ سلام. دیکھیے جی، بہت ایک سنجیدہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور کل کے واقعہ کے بعد اور آج جو ری ایکشن آیا ہے حکومت کی جانب سے، اس میں ایک اشارہ تو آپ کو مل گیا ہے شیخ رشید کی گفتگو سے کہ مسلم لیگ نواز پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور جو وزیر اعظم کا آج کا خطاب تھا وہ بالکل ایک وزیر اعظم کا خطاب نہیں تھا، بلکہ ایک اپوزیشن لیڈر کا خطاب تھا، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال آنے والے دنوں میں ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے. اب اس میں جو ابھی انور اقبال صاحب نے بڑا بجا انالیسس کیا ہے کہ اس کے کیا کیا متوقع اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان ابھی ترکی نہیں بنا. جس طرح ترکی میں لوگ عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں جمہوریت کے لیے یا عوام کے لیے، ہمارے ہاں ابھی وہ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف نے یہ جو ٹکراؤ کی اس طرح کھلے عام ماضی میں ہوتا رہا، کیونکہ ہمارا ماضی ناخوشگوار ہے اور تاریخ بھری پڑی ہے سارے واقعات سے. پہلے علامتی افسانے ہوتے تھے، اب انہوں نے یہ کھل کر گفتگو شروع کی ہے، تو اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ اب نکلنا ہے کہ یہ ہم ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. جہاں تک قومی ادارے کا بطور جو فوج کا ادارہ ہے، وہ پاکستان کا ایک اہم قومی ادارہ ہے جو منظم ادارہ ہے، اور جس طرح کے ہمارے جو داخلی خارجی حالات ہیں اس میں کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور ملک کی دفاع کے حوالے سے ہمیں اپنی فوج کو
एक मजबूत अदारे के तौर पर ही देखना चाहिए, और फौज की जो लीडरशिप होती है उनको भी उस अदारे को एक अपने आईनी दायरा कार में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उससे उस अदारे की साख भी बरकरार रहती है और आवाम में जो उस अदारे का एहतराम है वो भी बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने खुद डिफेंस रिपोर्टिंग की है बड़ा तवील अरसा। जो हमारे जवान हैं, चाहे वो सियाचिन की बुलंद तरीन सर तरीन जहाज हो या 8 मुकाम का 8,900 फुट जो मकाम है, वहाँ जिस तरह वो अपनी जानें देते हैं, और इसमें दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह हमारे जवानों ने, पुलिस ने, सिविलियन ने एक बहुत बहुत बड़ी जंग लड़ी है, तो इस हालात का तकाजा था कि अदारे ठहराव की तरफ जाए, हर अदारा अपने आईनी किरदार की तरफ लौट जाए। तो उस लेकिन वो तो अब नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त तो आप बिल्कुल एक तबले जंग जैसे बज चुका है। तो अब भी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, ठहराव की तरफ ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त हुकूमत जिस तरह रद्द अमल आया है, अपोजिशन मुजाहरे करती है, जुलूस भी होते हैं, और खुद वजीर आजम जो धरने के दौरान 4 महीने का धरना था, वो क्या कुछ नहीं करते रहे। असल बात होती है कि जमहूरियत जमहूरियत तो हम करते हैं, जमहूरियत का नाम भी लेते हैं, लेकिन शायद हमारे हुक्मरान जो हैं, सियासतदान जो हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं, वो जमहूरी जो उसकी रूह होती है उससे नाआशना है। वो होता है बर्दाश्त करना। एक अभी पहला मुज़ाहरा हुआ है अपोज़िशन का, उस पर जो हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया है, वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि एक माज़ी में भी वो इस तरह की लबो लहजा बोलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो नया इमरान खान के तौर पर सामने आएँगे। यानी कि उन्होंने एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है। इस जंग में सियासतदानों को नुसरत तक होता है कि वो इक़्तिदार से निकल जाती है, लेकिन इससे कौमी अदारे की जो सवाल ने इनसे गुफ्तगू की है, तो ये बड़ी अलार्मिंग है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को थोड़ा-सा ठहराव का और संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए, और मियाँ नवाज़ शरीफ ने जिन शख्सियात का नाम लिया है, उन्हें भी अब मेरा ख़्याल है कि कोई सिग्नल देना चाहिए कि उनका सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। ये जमहूरी लोगों का या सियासतदानों का या उनका काम है, पार्लियामेंट में वो जाकर बात करे, और ये एक आपको ये डेडलॉक जो आया है, ये तोड़ना पड़ेगा। डेडलॉक किसने तोड़ना है? वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत बज़िद रहती है कि वो टकराव की कैफ़ियत में रहेगी, तो फिर जो ऑप्शन अनवर इकबाल साहब ने बताए हैं, उनमें से तीसरा ऑप्शन का खदशा बदस्तूर मौजूद है। अच्छा, लेकिन एक सूरत हाल जो अनवर इकबाल साहब ने बात की, उसको थोड़ा-सा अगर हम ट्रांसलेट करें उसको, एक आप तीनों माहिरीन जो हैं सहाफ़त से, आप इतना अरसा, तो अभी अ, अगर हम पब्लिक पल्स को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो पिछले जब से नवाज़ शरीफ को हटाया गया है, लोग खुलेआम और ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। अगर नवाज़ शरीफ से पहले कि ये जो 2013 से 18 वाली जो हुकूमत है, अगर हम इससे पीछे चले जाएँ, तो इस तरह से अवाम गुफ्तगू नहीं करती थी, जैसी नवाज़ शरीफ को हटाने के बाद से कर रही है और तवातुर से कर रही है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर एक ये मेरा ये ख़्याल है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब ने इसको ये देखते हुए कि इस वक्त लोहा ज़्यादा गर्म है और लोग पॉलिटिकल इस जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है उसको जो है वो पॉजिटिव नहीं ले रहे और उसकी बात नहीं कर रहे, सवाए इसके कि जो इमरान खान यानी पीटीआई के लोग हैं और जो हुकूमत के अंदर मौजूद लोग हैं वो, लेकिन अगर हम कंटेनर पॉलिटिक्स के ऊपर चले जाएं और उसका एनालिसिस करें, तो उस वक्त इमरान खान खुद और बारहा वो ये कह चुके हैं मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीकों के साथ के वो अंपायर की उंगली का उठना और सारी चीज़ें
ان ساری چیزوں کا اگر ہم انالیسس کریں تو وہ تو پھر اگر تو ٹکراؤ والی بات ہوگی، پھر تو جو انور اقبال صاحب نے کہا ہے کہ مارشل لا یا صدارتی نظام یا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے عوام جو ہے، ایون اب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے سیاسی کارکن جو ہیں، وہ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور جو بھی دوسرے رویے ہیں حکومت کے. جب ایسی صورتحال درپیش ہے عوام کا، جو اگر ہم پبلک پلس کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو میں واپس جانا چاہوں گا فوزیہ شاہد صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، پھر انور اقبال صاحب کی طرف. اگر پبلک پلس کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو کیا ہمیں اگر جیسے شیخ رشید نے، ایک تو مجھے شیخ رشید صاحب کی بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بگل کس کا ہیں، وہ عوام کا بگل ہیں کہ وہ ریاستی ادارے کا بگل ہیں. یہ کوئی ایک چیز سمجھ میں بالکل نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ اب ایسی صورتحال میں جب انہوں نے یہ انڈیا دے دیا ہے یا ایک اشارہ دے دیا ہے ایک پبلک پلس کو چیک کرنے کے لیے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور اگر لگ گئی تو پبلک پلس کو دیکھتے ہوئے جو گریجولی بلٹ اپ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، فوزیہ شاہد صاحبہ آپ ٹکراؤ کی کیفیت میں پبلک کو کہاں پر دیکھتی ہیں، اور کیا پبلک اس کو قبول کرتی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیں، ایک تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ جو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، میں آپ کا بہت سے جو آپ تمہید دے رہے تھے، جو بات کر رہے تھے، میں سن نہیں پائی، نیٹ کا پرابلم آ رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو میں سمجھ پائی ہوں اسی حوالے سے میں صرف بات کروں گی. ایک تو سب فوزیہ شاہد صاحبہ سے مائک بند ہو گیا آپ کا، دوبارہ جی بات کیجئے فوزیہ شاہد صاحبہ. ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوری، ریپیٹ کیجئے گا اپنی بات کو. جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، کوئی ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی بات کرتے ہیں، اس میں پالیٹکس میں انوالومنٹ کی بات کریں یا کچھ بھی کریں، جب ہر سطح پہ یہ بات کی جانے لگے تو میرا خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اداروں پہ آ جاتی ہے. ادارہ کوئی ایک فرد یا دو فرد پہ نہیں ہوتا. ادارہ جو ہے بہت مستحکم ہے، پورے ملک میں ایک بہت اسٹرانگ قسم کی، اگر ہم یہ کہا جائے، چاہے اس کو کچھ بھی نام دے دیں، میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت مضبوط ادارہ ہے جس میں کور کمانڈرز بھی ہیں، جس میں بہت بڑے آفیسرز بھی ہیں، سب ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی یہ ساری صورتحال کا وہ یقیناً وہ ادراک رکھتے بھی ہیں اور جائزہ لیں گے بھی کہ اس صورتحال کو زیادہ کس طرح کنٹرول کیا جائے، آگے کس طرح نہ بڑھنے دیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ادارہ کوئی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ جس کے اگر کسی کے اس کے سربراہ یا کسی پہ بات کی جائے تو خدا نخواستہ وہ کوئی ختم ہو جائے گا یا گر جائے گا، یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہم نے بیوروکریسی کی جب بات کی ہے، ہم نے بہت زیادہ جو سیکٹری، جو سب سے بڑا ایک کسی منسٹری کا ہیڈ ہوتا ہے، ہم وزیروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہم سیکٹریز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ادارے موجود رہتے ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب کیونکہ مجھے اس میں ان کی جو یہ ابھی نام لیے جانا، بات کرنا، جنرلز کے نام لینا، مجھے لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ایک ذاتی جنگ وہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ان کی کل کی اگر جو تقریر کا جائزہ اگر آپ لیں تو اس میں انہوں نے جو عوامی ایشوز ہیں اس کو زیادہ توجہ نہیں دی، جبکہ جلسہ جو تھا، جلسہ مہنگائی کے حوالے سے، عوام کی مشکلات کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کے بارے میں تھا. مجھے یہ فیل ہوا کہ نواز شریف نے ایک اپنی جو ان کی ایک ان کے خلاف جو بھی صورتحال چل رہی ہے، جو ان کے چاہے کیسز کے حوالے سے بات کریں یا ان کی جو ذاتی جو صورتحال ہے، مطلب ایک اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور پھر ساتھ ہی ادارے کے حوالے سے تو انہوں نے میرا خیال ہے بہت کچھ تفصیل سے جو کچھ قربانی ہے فوج کے سپاہیوں کی، نوجوانوں کی، وہ بھی ذکر کیا ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف نے اپنا ذات کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ عوام میں اس پیغام کو کس طرح قبول کیا ہے.
मेरा ख्याल है कि शायद अवाम ने उसको एक जाहिर है एक हार्ड बर्न के तौर पे कबूल किया होगा। बिल्कुल सही बात है फौज उन्हें शाह साहब, ये तो वक्त आने पे अब अगले कुछ दिनों में या 2-4 हफ्तों में ये सामने आ जाएगा कि आवाम ने उसको किस तरह से लिया है। अनवर इकबाल साहब, मुझे ये बताइए, जो अभी मैंने सवाल फौज शाह साहब से कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर अगर पाबंदी, जिस तरह शेख रशीद ने आकर एक छोड़ी है कि इसके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, बुनियादी तौर पर तो लगता है कि उन्होंने पैगाम पहुंचाया है, तो अगर ये इस तरह से नून लीग के ऊपर पाबंदी लगती है तो अवामी रद्द अमल और सियासी रद्द अमल क्या हो सकता है? सर, पहली बात यह है, फौजिया साहब ने जो बात बड़ी तफसील से की और बहुत मुनासिब गुफ्तगू की, लेकिन इसमें एक पहलू तिश्ना रह गया, वो ये है कि अवाम का जो भी रद्द-अमल होगा वो तो जाहिर होना शुरू हो जाएगा कि अवाम सड़कों पे आती है या खामोश रहती है। लेकिन एक चीज और बहुत अहम होगी, वो ये होगी कि फौज का एज एन इंस्टीट्यूशन, एक अदारे के तौर पर क्या रद्द अमल होगा। ठीक है, क्या फौज इसको महज एक सियासी तकरीर समझ के नजरअंदाज कर देगी, या देखें ये बात तो सही तो पता है सबको कि फौज बतौर अदारे जो फौज के बारे में फैसले होते हैं वो होते हैं कोर कमांडर मीटिंग में, लेकिन फौज बतौर अदारा उस वक्त तक ही महदूद रहता है जब तक उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है उसकी पाबंदी की जाती है। अगर इस तरह टारगेट किया जाएगा जनरलों को, जाहिर है उसकी वजह है, मियाँ साहब ने खामखा नहीं, एक सॉलिड वजह है कि फौज की मुसलसल मुदाखलत है उसमें, सियासत में, लेकिन अगर इस तरह किया जाएगा तो उसमें वो जो चेन ऑफ कमांड वो कमजोर होती है। अच्छा, जब चेन ऑफ कमांड कमजोर होगी तो उसमें फिर ये होगा कि फौज का डिसिप्लिन खराब होगा। जब फौज का डिसिप्लिन खराब होगा तो फौज बतौर अदारे के कमजोर होगी। तो एक पहलू ये, तो क्या फौज इसको महज एक सियासी तकरीर के तौर पर लेगी या उसको ऐसे मूव के तौर पर लेगी कि जिसका मकसद फौज को बतौर अदारे कमजोर करना है। अच्छा, फौज ने अगर तो इसको सिर्फ महज एक सियासी बयान समझा और इग्नोर कर दिया, फिर तो मियाँ साहब के लिए आगे आसानी है, क्योंकि उसके बाद मियाँ साहब जो चाहें तकरीर करेंगे, मजीद सख्ती आएगी उनके लहजे में और मजीद उनको सपोर्ट भी मिलेगी, उनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा। और ये बात वाज़ेह है बिल्कुल कि पंजाब में अगर मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो कोई और पार्टी पंजाब से जीत नहीं सकती, मुस्लिम लीग जीतेगी। उनका सपोर्ट बेस और मजबूत होगा, दूसरे सूबों में भी उनकी हिमायत बढ़ेगी। लेकिन अगर फौज मसलन जिस तरह शेख रशीद साहब इशारे दे रहे हैं, वो कभी उनके इशारे गलत भी साबित हो जाते हैं, लेकिन जो इशारे दे रहे हैं अगर उसके मुताबिक हुआ और मुस्लिम लीग पर एज ए पार्टी पाबंदी लग गई, तो वो जो मुस्लिम लीग को अपनी सर्वाइवल की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसमें जो पार्टी उसके बाद सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी वो है पीपल्स पार्टी, और जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा वो भी पीपल्स पार्टी होगी। तो क्या पीपल्स पार्टी उसके बाद इत्तेहाद की गेम करेगी या अपने आप को मुस्तहकम करेगी, या जो पंजाब में मुस्लिम लीग को बैन करने से खला पैदा होगा तो उस खला से पीपल्स पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ये बहुत सारे सवाल हैं। मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर कोई रद्द-अमल नहीं होगा। फौज सूरत-ए-हाल का जायजा लेगी, राब्ते किए जाएंगे, मुस्लिम लीग में कुछ लोग हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। आप देखें किस तरह फौज शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल साफ निकाल के किनारे पे ले गई और वो एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है जिस तरह। लेकिन कभी कभी फौज की प्लानिंग फिट भी जाती है। मसलन जब अल्ताफ हुसैन खिलाफ किया तो उनको फौज की इत्तला ये थी कि अल्ताफ हुसैन की तबीयत इतनी नासाज है कि वो बच नहीं सकते। वो फारूक सत्तार को लॉन्च करना चाहते थे, कर दिया, लेकिन अल्ताफ हुसैन बच गए तो फारूक जो सत्तार जो है वो अब चला हुआ कारतूस हो गए। तो ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ भी चला हुआ कारतूस हो जाए। तो अभी मैं समझता हूँ बहुत सारे ऑप्शन फौज के पास भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन मियाँ साहब के साथ भी हैं। मैं इस बात से अलबत्ता डिसएग्री करता हूँ मुख्य इस एक बयान के बाद फौज डर जाएगी और अपने पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली लाएगी, या जो सियासी जमातें बाकी हैं वो अपने अपने मुफादात के को छोड़ देंगी। मैं समझता हूँ वो अपने मुफादात के लिए एक इत्तेहाद भी रहेगा, लेकिन अलग-अलग अपने मुफादात के लिए भी काम करती रहेंगी। फौज भी अभी आसानी से पीछे नहीं हटेगी।
فوج جو ہے وہ مزید اقدامات کرنے کی کم از کم کوشش تو ضرور کرے گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا پنجاب میں بغاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ اس طرح پرامن طریقے سے بیانات سے نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ فوج مکمل طور پر سیاست میں اور دوسرے اداروں میں, انہوں نے سیاست کی صرف بات کی, انہوں نے عدالت کی بھی بات کی, دوسرے اداروں کی بھی بات کی, یعنی فوج صرف سرحدوں تک محدود ہو کر رہ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. 58 سے بلکہ 58 سے پہلے سے قائد اعظم نے ایوب خان کے خلاف ایکشن آرڈر کیا تھا اس شروع دن سے, کیونکہ آپ کے ہاں فوج بہت بڑی ہے, بہت طاقتور ہے, اور آپ بھارت کے آپ کے ساتھ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے, اور افغانستان کی صورت صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب متحدہ ہندوستان تھا, جب برطانیہ کی حکومت تھی, اس وقت بھی افغانستان ایک متحدہ ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے آپ کی ریاست ایک سیکورٹی اسٹیٹ تو ہے, تو اس میں فوج بڑی بھی رہے گی, طاقتور بھی رہے گی. اب کیا ہوگا یہ کوئی نجومی کہہ سکتا ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے فوج ہار مان جائے گی یا میاں صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے. میاں صاحب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں سروائیول کی, اور اس میں ان کو پنجاب سے بھی سپورٹ ملے گی اور چھوٹے صوبوں سے زیادہ سپورٹ ملے گی. اس نتیجے میں مجھے تو یہ لگتا ہے اس ساری جدوجہد کی صورت میں اگر تصادم ہو گیا, اگر تو بات صرف ایک سیاسی بیان کے طور پہ لی گئی اور خاموشی سے معاملہ طے پا گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تصادم ہوتا ہے فوج کا اور پی ایم ایل این کا, تو اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. بالکل صحیح کہ آپ نے انور اقبال صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کی اور بڑے ایک ریشنل آپ نے تجزیہ دیا ہے. ایک اور بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت افواج پاکستان کو بھی اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ گریجولی ان کے خلاف بات ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے بیکاز آف دی پولیٹیکل انٹرفیئرنس دے ہیو اینڈ دے ہیڈ. اب اس میں صورتحال شاید اسی وجہ سے وہ قانون بھی پاس کیا گیا کہ اگر فلاں کا نام لے کے ایسے بات کی جائے گی تو اتنی سزا ہوگی تو فلاں ہوگا. تو یہ ایک کلیئر کٹ انڈیکیشن تو موجود ہے کہ حکومت کے اندر بھی اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے, ان کے اندر ریئلائزیشن تو موجود ہے کہ یہ, لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہوگا کہ محتاط رویہ جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا اور افواج کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کا رہتا تھا, لیکن چند برسوں میں جس طرح سے کھل کر کیا کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ جو کھیلنا شروع کیا تھا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو شاید وہ اس کو کرٹیل کر کے تو زیادہ افہام و تفہیم کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہماری فلاں باتوں کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک رائے عامہ بنتی جا رہی ہے اور انسٹیٹیوشن الٹیمیٹلی بدنام ہوتا ہے, تو شاید لوگوں کے اندر یہ احساس آنے کے بعد وہ اپنی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے زمرے میں آتی ہیں شاید نہ کریں. میں جانا چاہوں گا سیار شمسی صاحب آپ کی طرف. آپ ظاہر ہے کہ اس پہ تو ہم نے کافی بات کر لی, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ادھر کا پیغام ادھر نہ دیا ہو بلکہ ادھر کا پیغام ادھر دیا ہو کہ پی ایم ایل این کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے سیار شمسی صاحب, تو اس پہ ذرا بریف کمنٹ کریں, پھر ہم بلاول بھٹو کی سپیچ کے اوپر اور فضل الرحمان صاحب کی جو سپیچ ہے اس کے اوپر اور مریم نواز صاحبہ کی جو سپیچ ہے پھر ہم اس کے اوپر بھی ہم نے جانا ہے. ذرا بریف سا ذرا بتائیے کہ اگر اینگل ڈیفرنٹ کر دیا جائے. میں جی بریف سا یہی ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں جو بڑی ایک زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہمیں کسی طرف سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی, خاص طور پر حکومت کی طرف سے. اور جو شیخ رشید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیغام ادھر کا ادھر دیں یا ادھر کا ادھر لائیں, وہ ایک خود ساختہ ترجمان کا جو کردار ادا کر رہے ہیں, وہ آگ کو بھڑکا رہے ہیں. بدقسمتی اس وقت یہ ہے سارے منظرنامے کی کہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا, لب و لہجے نہیں بدل رہے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور جو ہمارا فوج کا قومی ادارہ ہے وہاں بھی یقیناً اس پہ سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی بجائے اس کے کہ ہم کوئی پیشن گوئی
کریں نہ ہمارا وہ کام ہے. ہم حالات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سنجیدگی، ایک ڈائریکشن کہ معاملے کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے اور واپس سارے فریقین اپنی اپنے دائرہ اختیار میں چلے جائیں، وہی مسئلے کا حل ہے. اور اس میں وزیر اعظم کا جو کردار بنتا تھا وہ بھی ہمیں بڑا مایوس کن نظر آتا ہے کہ ایک بالکل وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اپوزیشن پر، اور ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں لڑتی رہیں اور وہ شاید بچ جائیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے. بالکل صحیح. انور اقبال صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اسی بات کو لے کر کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے براہ راست 2 جنرلوں کا نام لے کے بات کی، تو بالکل فوزیہ شاہ صاحبہ نے جیسے کہا کہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف اپنی ذاتی لڑائی جو ہے اس کو پالیٹکس کے ایرینا میں لے آئے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شیخ رشید اور کا جو کانفلکٹ نواز شریف کے ساتھ تھا وہ اس کو ذاتی لڑائی کو ملٹی پلائی کرتے ہوئے اس وقت پالیٹکس کے اندر، پولیٹیکل ایرینا کے اندر اس پہ تیل ڈالنے کی، جیسے سیاہ شمسی صاحب نے بات کی کہ وہ آگ کو بڑھا رہے ہیں. تو وہ جو ان کا کانفلکٹ چل رہا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ شیخ رشید کا، وہ میرے خیال اس کو بتنگڑ بنا کر اور اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر اس کو پولیٹیکل ایرینا میں لے آئے. انور اقبال صاحب. مجھے صاحب بات یہ ہے کہ جو یہ ساری کل کے بعد جو پاکستان میں سیاسی گیم ہے نا، جی وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اب جو میچ کل سے شروع ہوا ہے، ایک تو یہ ٹیسٹ میچ ہے، ون ڈے نہیں ہے، اور اس ٹیسٹ میچ میں عمران خان جو ہے نا اور پوری حکومت یہ صرف فیلڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اور اصل جو کھلاڑی ہیں یعنی بالرز اور بیٹسمین وہ فوج اور نواز شریف ہیں. اب عمران صاحب چاہیں بھی تو، جو شمسی صاحب کی بات ہے کہ یہ کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ نواز شریف صاحب اب گیم کو ایک اور لیول پہ لے گئے ہیں، اور یہ گیم جو ہے براہ راست ان کے اور فوج کے درمیان ہے. اس میں عمران خان صاحب کو اتنا اختیار فوج نہیں دے گی جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. نہ فوج نے اتنا اختیار میاں صاحب کو دینے پر راضی تھی اور نہ پارٹی کو کہ اس کی اپنی لڑائی ان سے لڑائے. ان سے صرف فیلڈنگ کرائے گی، بالنگ اور بیٹنگ یہ دونوں فورسز کرے گی، اور اس میں کتنا اگلی ہوگا، کتنے باؤنسر پھینکے جائیں گے یہ وقت بتائے گا. مگر حکومت جو ہے اب اس لڑائی میں تیسری فریق ہے، 2 فریقوں میں سے ایک نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پاور ڈائنامکس ہوتی ہے. پاور ڈائنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی باتیں، ہم اور آپ جو اس سے باہر ہوتے ہیں، ہمیں لاجیکلی یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہی لاجیکل ہے. مگر پاور ڈائنامکس ایسی چیز ہوتی ہے کہ مثال دوں کہ جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی اور امریکہ افغانستان میں گیا، اس کے کچھ عرصے بعد جب اوباما آئے پاور میں اور سیکرٹری خارجہ بنی ہلری کلنٹن، تو وہاں کانگریس میں ایک ہیئرنگ تھی. اس میں ان سے سوال کیا کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ افغانستان جو ہے اٹس کالڈ دی گریو یارڈ آف ایمپائر، اور الیگزینڈر سے آ کے لوگ ہارتے رہے ہیں، اور یہ مسائل ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم بھی ہار جائیں؟ ٹھیک ہے. تو پتا تھا افغانستان میں کیا ہوتا ہے، پتا تھا افغان جو ہے وہ کبھی کسی سے، جو ون پیس بیٹل ہوتی ہے نا کہ ایک بڑی فوج ادھر سے لڑی، ایک بڑی فوج ادھر سے لڑی، اور اس میں ایک فوج جیت گئی اور اس کے بعد ہارنے والا اس کو مان کے بیٹھ گیا، وہ جنگ نہیں ہوتی. افغان بہت آسانی سے اپنے علاقے پر قبضہ کرنے دے دیتے ہیں جو بھی آتا ہے، اور اس کے بعد جنگ شروع کرتے ہیں، اور وہ ایک 2 سپاہی کر کے مارتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں اور برسوں سے جاتے ہیں. اگر یہ جنگ جو کہ صدر ٹرمپ نکلنا چاہتے ہیں، میں اس لیے حمایت کرتا ہوں ان کی اس فیصلے کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکی افواج 100 سال بھی بیٹھی رہے نا تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. اسی طرح دونوں طرف تھوڑے لوگ مرتے رہیں گے. تو اسی طرح ایک پاور ڈائنامکس ہوتی ہے کہ آپ کو جو چیز دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس طرح امریکہ کو اتنی یعنی پوری ایسی سچویشن جب آ گئی، جب کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آیا جیتنے کا، پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم کی. تو میں سمجھتا ہوں جب تک میاں نواز شریف اور فوج دونوں اس فیصلے پہ نہیں پہنچ جائے کہ یہ جنگ جیتی نہیں جاتی، کیونکہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، جب تک اس فیصلے پہ نہیں پہنچ جائے کہ یہ جنگ اس میں لڑائی میں، اس جنگ میں لڑائی سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا،
افہام و تفہیم سے فیصلہ ہوگا. تو جب بالکل یہ صحیح. دونوں اس پہنچ جائیں گے پھر افہام تفہیم کی بات ہوگی. ابھی دونوں تو ذرا اپنے اپنے مسئلے آزمائیں گے پھر تھوڑا لڑائی ہوگی. بالکل صحیح. افہام و تفہیم سے ہی راہیں آگے چلتی ہیں، اور اس طرح سے اگر سیاست اور ریاستی ادارے آپس میں اگر لڑنا شروع ہو جائیں گے تو نقصان صرف پاکستان کا ہے، اور شاید ریاستی اداروں کا اور پولیٹیکل اور جو جمہوریت جو ہے شاید اس کا ہے. لیکن فوزی شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ کل 3 رہنماؤں نے تقاریر کی، فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو. تینوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تینوں میں سے اگر آپ کہیں کہ فلاں کی تقریر زیادہ بہتر، زیادہ عوامی اور زیادہ پبلک پلس پہ تھی، تو آپ کس کو کس کے حوالے سے بات کریں گی فوزی شاہ صاحبہ؟ دیکھیں منیر، ابھی پہلے تو جو بات کی جا رہی تھی کہ کسی جماعت پہ پابندی کے حوالے سے، جی جی، تو میرا اس میں تھوڑا سا کلیئر سٹانس ہے. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سیاسی جماعتوں پہ پابندی کی باتیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ پابندی لگی تو 1 پی کا اضافہ ہو گیا تھا، پارلیمنٹیرین ہو گیا تھا، اور تلوار سے پھر تیر پہ آ گئے تھے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پریکٹس جو ہے قانون میں اتنی لچک موجود ہے کہ یہ شاید اتنی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک دھمکی تک تو ہو سکتی ہے. اور شیخ رشید کی جو ایک ہمیشہ سے آج تک کبھی اس کی بات ایک بہتر طور پہ تو نہیں ہوئی، ایک ڈرامہ وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو میری اس حوالے سے یہ بات تھی. دوسری جانب میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تکلیف تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کی تقریر سے ہوئی، لیکن جب ایشوز کی بات کریں تو مجھے ایشوز کے حوالے سے بلاول بھٹو کی تقریر میں تمام ایشوز دکھائی دیے. مثلا انہوں نے جو ملکی مسئلہ، جو خاص طور پہ میں نے ذکر کیا کہ جلسے کا بنیادی جو بات کی جا رہی تھی وہ عوامی مسائل، عوامی جو اس وقت مشکلات ہیں خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے تمام اشیاء کی نہ صرف قیمتوں کو مینشن انہوں نے کیا، بلکہ فورن افیئرس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یا اسی طرح انہوں نے یہ اسلام آباد میں جو ورکرز کا دھرنا ہے، بڑے سنجیدہ صورتحال میں سمجھتی ہوں. اور یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے جو اس وقت بنی ہوئی ہے صورتحال، خاص طور پہ جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز کا جلسہ ہے، اور رات کو بھی وہ خواتین یہی ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، اور جس مشکل میں وہ ہیں اور حکومت کی طرف سے جو بے حسی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنی تقریر میں لیا. اور مجھے میرے خیال میں وہ واحد لیڈر تھے کہ جنہوں نے فورن افیئرس کے حوالے سے کشمیر کا بھی ذکر کیا. اور اس کی جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پہ 370 کے بعد جو کشمیر کا ایک مسئلہ بن چکا ہوا ہے، اس پہ بھی انہوں نے حکومت کی ذمہ داری اس کو ٹھہرایا. اور ان کی تقریر مکمل طور پہ حکومت کی ناکامیوں کی طرف تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ جو 2.5 برس ہیں یا 2.25 برس ہیں حکومت کے، اس کا ہی انہوں نے احاطہ کیا. اسی طرح مریم نواز، ان کی تقریر میں انہوں نے کافی زیادہ یہ بات ریپیٹ کی کہ میاں نواز شریف نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی مختصر تقریر کی. اور زیادہ انہوں نے جو ایشوز پہ جو بات کی اس میں انہوں نے گجرانوالہ کے لوگوں کو بہت ایڈریس کیا، اور ان میں ایک ان کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ان کی جو شمولیت اور جو اس میں بہت زیادہ ایک ان کا جو کردار ہے اس کا انہوں نے بہت اس پہ زیادہ توجہ دی. تقریر اگر ایشوز کے حوالے سے بات کریں تو وہ مجھے زیادہ لگتی ہے کہ ایشوز زیادہ بلاول بھٹو نے ریز کیے ہیں. بالکل صحیح. اور جی سیار شمسی صاحب، آپ نے کل کی تقریر ظاہر ہے کہ بڑے اس کو پیشہ ورانہ انداز سے آپ نے دیکھا ہوگا، اور کل کا جو ایک جو اورا بنا ہے پوری ریلی کا، اور اس تقریر کے بعد جو ایک ہمیں ایک پبلک پلس جو نظر آ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ 18 اکتوبر والا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں کوئی آپ پروجیکشن بتا سکتے ہیں کہ 18 اکتوبر والا جلسہ جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ کیا وہ اس سے بہتر ہوگا، یا اس کے اندر کیا سٹانس سامنے آنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ سیار شمسی صاحب.
माइक ऑन कीजिए प्लीज। सीआर शमसी साहब। आवाज आ रही है जी? जी जी अब आ आवाज आ रही रही है, है जी? जी अब आ रही है। जी, जो कल गुजरांवाला का जलसा था, यहाँ मैंने बड़े तवील अरसे से तमाम सियासी जमातों को कवर किया है, जी लेकिन आज के हालात में आप देखें कि कल जो जमातें वहाँ गुजरांवाला जमा हुई हैं, सब जमातों के अपने अपने दुख हैं और अपने अपने जख्म हैं। और बदकिस्मती से हमारी जमातें जो हैं, सियासी जमातें, वो अपना अपना योम स्याह मनाती हैं। 12 अक्टूबर का अपना योम स्याह नून मनाती है, 5 जुलाई का पीपल्स पार्टी मनाती है। लेकिन आज के हालात में जो एक तो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो मरियम नवाज का खिताब था, वो उसी का एक तसलसल था। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब का अपना जो गम और गुस्सा है, जो वो असेंबली में नहीं जा सके, उन्होंने क्योंकि सारे पार्टियों को जो इकट्ठा किया है और इस तहरीक के पीछे उनका बहुत बड़ा किरदार है, और उन्होंने उसी पैराए में गुफ्तगू की है। लेकिन जो मसला वही जो अभी मैडम फौजिया ने बात की है कि इस वक्त जो आवाम के मसाइल हैं, जिनके नाम पर ये सारी सियासत हो रही है, जिनके नाम पर आप वोट लेते हैं, जिनसे इक़्तिदार में जाते हैं, बाहर आते हैं, इक़्तिदार में जाने के लिए उनका नाम लेते हैं, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने एक मौसर और एक मच्योर सियासतदान की हैसियत से तमाम इशूज़ पर दाखिली और खारजी अमूर को ज़ेर बहस लाया है, और बड़े एक अच्छे अंदाज में उन्होंने एक मैसेज दिया है जो एक सियासतदान का काम होता है। और उन्होंने इसका एक जिस तरह नाम उन्होंने भी लिए हैं, जो इस वक्त बयानिया चल रहा है, उन्होंने भी मुख्तलिफ पैराए में जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने साथ अवामी मसाइल को जोड़ते हुए बात की है। ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से उन्होंने बड़ा एक अच्छे अंदाज में मुकदमा पेश किया है। इसी तरह महंगाई के हवाले से उन्होंने जो बात की है, लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात की है, और पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस हवाले से उन्होंने अपनी तकरीर में लिखा है। तो उनकी एक मुकम्मल तकरीर थी। और सही। जहाँ तक 18 अक्टूबर का मामला है, मैं समझता हूँ कि 18 अक्टूबर जो 2007 में उस जलसे में था, मैडम फौजिया भी उस जलसे में थी, वो एक कत्लगाह बनी थी पॉलिटिकल वर्कर्स की। और पहले तो वो पीपल्स पार्टी अकेले उनका वो अफसोस के लिए वो एहतजाजी जलसा होता है। इस बार वो सारी जमातें, सियासी जमातें जमा हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा जलसा होगा। और उसमें अगर इस लड़ाई को एक तरफ रख दे, इस वक्त जो भी मंजरनामा एक तरफ रख दे, लेकिन असल बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे जो एक हकीर मौत समझी जाती है, वो हमारे यहाँ सियासी कारकुनों की समझी जाती है। सही। जबकि महज़ब माशरों में, महज़ब समाज में सियासी कारकुन बहुत अहम होता है, जो समाज को जोड़ता है। और जिस बेदर्दी से 200 के करीब वहाँ सियासी कारकुन शहीद हुए थे, 500 जो है वो अपाज और जख्मी है। और आज भी गड़ी खुदा बख्श में 20 लोगों की ऐसी कब्रें हैं जो नामालूम जमहूरियत के शहीद कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को जमहूरियत का नाम लेने के साथ साथ जमहूरियत पर भी अमल करना चाहिए। और सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स जो होती है, वो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मजहब माशरे की, और कल उसका इजहार होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सीआर शमसी साहब। और ये वाकई एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और एजुकेशनिस्ट जो हैं वो भी उससे पहले वहाँ पर मौजूद थे। और ज़ाहिर है कि जब उनको दिलासा दे दिया गया और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और मुल्का और जो दूसरे जो इदारे थे, उनको जब ये कहा गया कि असातिज़ा के मसाइल जो हैं और दूसरे जो एजुकेशन महकमा तालीम से मुतल्लिका जो दूसरे अफराद हैं, उनके मसाइल को हल करने का दिलासा देकर उनको वो तो वापस चले गए। लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले 4-5 रोज से लेडी हेल्थ वर्कर्स जो अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद हैं, उनकी बात को सुनने के लिए कोई नहीं आया। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की वजीर साहबा जो हैं, वो भी उनकी दाद रसी के लिए नहीं आई, बात सुनने के लिए नहीं आई। और हैरान कुन तौर पर जो वजारत सेहत के जो करता धरता हैं, वज़रा है, वज़ीर हैं या मुशीर हैं या ऐसे लोग, वो भी उनकी बात सुनने के लिए नहीं आए। तो ये कितनी अजीबो गरीब किस्म की बात है
کہ یہی لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں یہ پولیو ورکر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. یہ آپ کی جتنی ویکسینیشن وغیرہ دوسری ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اس کا ذکر کرنا بڑے اور حکومت کو اس حوالے سے آئینہ دکھانا یا اس کو کنڈیم کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, اور لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر رہے ہیں, میڈیا بھی اس کو کر رہا ہے. لیکن جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی وجہ سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل جو ہیں وہ دب گئے ہیں. میں واپس سے جانا چاہتا ہوں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے. انور اقبال صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو سیاسی منظرنامہ جو بھی کل ڈیولپ ہوا آپ نے اس کے حوالے سے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آئندہ جو چلے گی تو یہ پبلک پلس پہ چلے گی یا اپنی خواہشات پہ چلے گی؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ جو لیڈر ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ اپنے مفادات کو پروموٹ کریں گے, اور لیکن تحریک جو بھی چلتی ہے وہ پبلک پلس پہ ہی چلتی ہے. اگر عوام کی مرضی شامل نہ ہو تو تحریک آگے نہیں بڑھتی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اہم ہے, وہ ہے بلاول بھٹو کا کردار. بلاول بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو اس وقت احساس ہے کہ انتظامیہ کے لیے بھی عوام کے لیے بھی وہ ایک آلٹرنیٹو کے طور پر ابھر رہے ہیں. مستقبل کی سیاست میں ان کا ایک کردار ہے, اور وہ اگر جس طرح سلو پیس سے اور آہستہ آہستہ چلتے رہے تو وہ ایک وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں اور اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ینگ ہیں, اور دوسرے وہ انہوں نے کسی بھی موضوع پہ دیکھیں وہ ہمیشہ ایک اتحاد پسندانہ بیان یا اقدامات سے انہوں نے اجتناب کیا ہے. یہاں میں نے واشنگٹن میں بھی دیکھا, جب بھی ان کے سامنے فوج کو کنڈم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فوج کو ڈیفینڈ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری لڑائی کوئی ادارے سے نہیں, ایک شخص سے تھی جس کا نام ضیاء الحق تھا. تو اور موجودہ قیادت کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے ریمارک دینے سے انکار کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ میاں صاحب کی ذاتی جنگ کے لیے اپنا جو سیاسی اثاثہ ہے وہ ختم کر دیں گے. یعنی اب اگر پی ٹی آئی منظر سے ہٹ جاتی ہے, پی ٹی آئی نے ووٹ کاٹے نا پی 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 کے, اگر پی ٹی آئی منظر سے ہٹ جاتی ہے تو پنجاب میں جو اصل مقابلہ ہوگا وہ پی 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 اور مسلم لیگ کا ہی ہوگا. تو یہ جو ابھی سیاسی اتحاد ہے وہ تو صرف ایک صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر بھی مناسب تھی, ان کا رویہ بھی مناسب ہے, اور وہ اگر کوئی یعنی تصادم ہوتا ہے پی ایم ایل این کا اور اس میں کوئی اگلی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنا سیاسی سرمایہ نواز شریف کے لیے قربان کر دیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سیار شمسی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیار شمسی صاحب. نہیں میں یہی بالکل اس وقت جو انور اقبال صاحب نے جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. سیار شمسی صاحب گو اہیڈ. سیار شمسی صاحب کا سگنل ڈراپ ہو گئے ہیں ناظرین, اور وہ بات تو کنکلوڈ ہو گئی, اور سیار شمسی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا جو رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. انور اقبال صاحب کی رائے بھی آپ نے سنی, اور فوزیہ شاہ صاحبہ کی رائے بھی آپ نے سنی. ٹھہراؤ کی ضرورت ہے, اداروں کو اور شخصیات کو اس وقت شدید ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. اگر بیان کے اوپر بیان اور ٹکراؤ کی فضا اگر ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. یہ ایک کنکلوژن ہے آج کا ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ان کا. اور ناظرین اس کے ساتھ ڈی ٹی این سے مجھے دیجیے اجازت, اور میں اپنے پینلسٹ کا شکر گزار ہوں. انور اقبال صاحب کا جنہوں نے واشنگٹن سے جوائن کیا, فوزیہ شاہ صاحبہ سینئر جرنلسٹ اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور سینئر جرنلسٹ سیار شمسی انہوں نے بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا تھا. کل پھر اسی پینل کے ساتھ کل بھی ہم آپ سے دوبارہ مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے. کل ہم شاید زیادہ بات جو کراچی کا جلسہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی کریں, اور کچھ دیگر جو سماجی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی کل ہم بات کریں گے, کیونکہ ہم زیادہ بات سیاست کے حوالے سے کرتے ہیں تو جو سماجی مسائل ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی کلین اینڈ گرین پاکستان اور جو بلین ٹری سونامی جو ہے ان کے اوپر کافی ساری باتیں
سامنے آ رہی ہیں، تو میں انور اقبال صاحب اور سیار شمسی صاحب کل ہم یہ جو چیزیں ہیں سماجی جو ہمارے اور ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔